السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو اسلامک ورلڈ کے پیارے بھائی اور بہنوں؟ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سنیں گے ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی۔ یہ نبی کی چوتھی ازواج مطہرات ہے۔ اس سے پہلے کے 3 ازواج مطہرات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان تینوں کے حالات زندگی ہم نے سنی اور اس کے ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہے اور اس کی لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم سنیں گے کہ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی کیا ہے، یعنی وہ کہاں پر پیدا ہوئی، ان کے والد کا نام کیا ہے اور ان کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کس طریقے سے ہوئی اور انہوں نے کب اسلام قبول کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے خاندان عدی سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد کا نام عمر فاروق بنت خطاب تھا اور ان کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا۔ یہ بڑی جلیل القدر صحابیہ تھی۔ کس کی والدہ؟ حضرت ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، جو کہ ایک بہت بڑی جلیل القدر صحابیہ تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش نبوت سے 5ویں سال قبل ہوئی تھی۔ ان کا پہلا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ بن قیس بن عدی سے ہوا، جو بنو سہم سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ دین دعوت میں سب سے آگے تھے۔ وہ دین حق کی ابتدا میں شرف اسلام سے دوچار ہوئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ہی سعادت اسلام میں داخل ہو گئی۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ 6 بعثت میں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ ہجرت نبوی سے کچھ عرصے پہلے مکہ واپس آئے اور پھر حضرت حفصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ راہ حق کے ایک جانثار صحابی تھے۔ لڑائیوں میں سب سے زیادہ، ہر جنگ میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ ہوشیار اور ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر لڑائی کیا کرتے تھے۔ 2 ہجری میں جب غزوہ بدر پیش آیا تو وہ اس میں بڑی جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر 3 ہجری میں غزوہ احد میں اپنی شجاعت کے جھنڈے گاڑے اور بہت مضبوطی سے لڑائی کی، بہت زیادہ زخمی ہو گئے لڑائی میں۔ اسی حالت میں انہیں اٹھا کر مدینے لایا گیا۔ یہاں پر ان کا بہت علاج ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کی جان نہیں بچ سکی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی۔ جب ان کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو والد صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی نگاہ ثانی کی فکر ہو گئی۔ اب باپ کو اپنی بیٹی کی دوسری نکاح کی فکر ہو گئی۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا، مگر اس بات کا علم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لینے کے لیے کہا۔ وہ خاموش رہے، اسی لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کس کو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ ان سے نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے میں بات کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا ان کے بارے میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں جاری کیا، یعنی کوئی بات نہیں بولے تھے کہ جا کے تم عمر کو بول دو، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کچھ بھی بول سکتے تھے؟ اسی لیے وہ خاموش رہے، مگر ان کا خاموش رہنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ناگوار گزرا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے۔ کس بیٹی سے؟ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس زمانے میں جس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، اسی زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی جو کہ نبی کی بیٹی بھی تھی، حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی لخت جگر سے نکاح کر لینے کو کہا۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض ہوئے اور تمام حالات بیان کیے۔ کون بیان کیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری بیٹی کے نکاح کے سلسلے میں اس طریقے کے تمام واقعات پیش آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا حفصہ کا نکاح ایسے شخص سے کیوں نہ ہو جائے جو ابو بکر اور عثمان دونوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضور نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النون یعنی دو نور والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں موجود تھی جو کہ نبی کے لخت جگر تھی، اسی وجہ سے ان کو دو نور والا کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت زینب بنت جحش کے یہاں پر معمول سے زیادہ دیر ٹھہر گئے، کیونکہ حضور وہاں پر شہد کھانے میں مشغول رہ گئے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے زیادہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ٹھہر گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رشک آ گیا کہ ان کے پاس زیادہ ٹھہر گئے اور ہمارے پاس وقت کم دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی اور یہ دونوں آپس میں بہت اچھا تعلق رکھتی تھی، ان دونوں میں بہنوں والا پیار تھا۔ کہا کہ ہم نبی سے کہیں گے کہ زینب نے جو آپ کو شہد کھلایا ہے وہ مغافیر کا شہد ہے۔ مغافیر یعنی ایک قدر بو ہوتی ہے اس شہد میں، وہ شہد بو والا شہد ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی بھی بو پسند نہیں تھی۔ جب حسب معمول رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو جس طریقے سے انہوں دونوں نے بات چیت کی تھی اسی طریقے سے بتایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے ہاں شاید ہو سکتا ہے اس شہد میں مغافیر کی بو ہو، اور کہا کہ میں آئندہ سے کبھی بھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اے نبی اپنی بیویوں کی خوشی اور اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے تم خدا کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے شہد کو حلال قرار دیا ہے اور اس کو کھانے کا حکم بھی دیا ہے کہ تم اس کو کھا سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے۔ لیکن اگرچہ تمہاری بیویوں کا رشک اور تمہاری بیویوں کی آپسی تعلق کی وجہ سے تم اپنے اوپر کیوں شہد کو حرام قرار دیتے ہو؟ اس آیت کی تفسیر یہ ہے۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کوئی بھی چیز جو چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے ہم اپنے اوپر اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی کھانے والی چیز ہو، اگر ہمیں وہ نہیں پسند ہے تو ہم اس کو نہیں کھانا، چھوڑ دینا، لیکن اس کے بارے میں ایسا نہیں کریں یہ بری ہے، یہ اچھی نہیں ہے، یا میں اس کو کبھی نہیں کھاؤں گی، یہ مجھ پہ حرام ہے، ایسے الفاظ بولنا جائز ہی نہیں ہے۔ جب نبی نے یہ کہا تھا کہ میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیتیں نازل کر دی۔ کیا نبی کے لیے ہے یہ آیتیں؟ نہیں، بلکہ تمام امت کے لیے یہ آیتیں ہیں، اور اس کی تفسیر ہم ہر کسی کو سننا چاہیے۔ اور اس کی تفسیر یہی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی کھانے کی چیز ہو اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ مت کھائیے، لیکن اس کے بارے میں برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اللہ کی خلقیت ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، تو ہم اس کے بارے میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ مزاج میں کسی قدر تیز تھی، یعنی تیز مزاج والی تھی، اور وہ کبھی کبھی حضور سے بے باک سوال و جواب بھی کیا کرتی تھی۔ جب
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اب ان کی بیٹی حضور سے بازپوس یعنی بے باک ہو کر جواب دیتی ہے، تو حضرت حفصہ نے کہا کہ ہاں میں دیتی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ایسا نہیں کرو، یہ تمہارے لیے برا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی خبردار، تمہیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم اس خاتون یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مت بنو۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے اوپر ناز ہے، تم ان جیسی ہرگز مت بننا۔ حضرت حفصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے ہر قسم کے مسائل پوچھنے میں بے باک تھی۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ اصحاب بدر اور اصحاب حدیبیہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی جو صحابہ اصحاب بدر میں داخل ہوئے تھے یعنی شامل ہوئے تھے وہ لوگ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ اس پر حضرت حفصہ نے کہا یا رسول اللہ، خدا نے تو فرمایا ہے وَإِنَّ مِنكُمْ وَإِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہاں مگر یہ بھی تو فرمایا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو ان کے زانوں سے گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر یہ بھی تو ہے کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے، یعنی جہنم میں ڈالنے کے بعد ہم پھر سے نجات دے کر جنت میں داخل کریں گے اور ظالموں کو ان کے زانوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کریں گے۔ بہت زیادہ بے باک قسم کی تھی اور اسی طریقے سے اللہ کی عبادت بھی بہت زیادہ کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے حضرت حفصہ کے بارے میں یہ الفاظ حضور کے سامنے کہا، وہ بہت عبادت کرنے والی خاتون ہے، بہت روزہ رکھنے والی خاتون ہے، اے محمد وہ جنت میں بھی آپ کی ہی زوجہ رہے گی۔ اس طریقے کے الفاظ کہا تھا۔ حضور نے حضرت حفصہ کی تعلیم کا خاص اہتمام کیا تھا اور ایک صحابی کو حضرت حفصہ کی تعلیم کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضرت حفصہ دجال کے شر سے بہت زیادہ ڈرتی تھی اور اس زمانے میں مدینے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا ابن سیاد، ان سے بھی وہ بہت زیادہ ڈرتی تھی کیونکہ یہ دجال کے مشابہ یعنی دجال کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تھی حالات زندگی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ مدینہ میں وفات پانے کے بعد ایک صحابی نے ان کے نماز جنازہ پڑھایا اور کچھ دیر تک جنازے کو کاندھا بھی دیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کو قبر تک لے گئے۔ پھر ام المومنین کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور بھتیجوں نے قبر میں اتارا۔ وفات سے پہلے حضرت عبداللہ کو وصیت کی کہ ان کی جو بھی جائیداد وہ سب صدقہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ تھا حضرت حفصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ہمارا یہ ویڈیو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔